ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، ثواب کما سکیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے موقع فراہم کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیکی کا موقع فراہم کرتے ہوئے بعض مہینوں پر فضیلت دے دی، بعض دنوں پر فضیلت دے دی، بعض گھڑی پر، بعض وقت پر اللہ رب العزت نے فضیلت دے دی، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر سکیں۔ اب دیکھو نا، عبادت تو ایک ہی ہے، وقت اور جگہ بدلنے سے اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب، اور اگر یہی جگہ ہم بدل لیں، حرم میں چلے جائیں، کعبۃ اللہ میں چلے جائیں، تو نماز تو وہی ہے نا جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، وہی نماز کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے، گھڑی بدلنے سے، دن بدلنے سے، مہینے بدلنے سے نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ اللہ رب العزت نے پورے سال کے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت دی، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینوں کے اعتبار سے جس طرح رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن یہ 10 ذو الحجہ کے دن ہے، جن کا آغاز شاید آج شام سے شروع ہو جائے۔ ذو الحجہ کا اگر چاند نظر آ گیا تو آج رات سے 10 ذو الحجہ شروع ہے۔ اس کی نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے دنیا کے جتنے بھی دن بنائے سال کے، ان میں سب سے زیادہ افضل ترین دن 10 ذو الحجہ کے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ایک بندہ اگر فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یعنی ایک بندہ عام دنوں میں جہاد کرے، ایک بندہ 10 ذو الحجہ میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے، تو فرمایا کہ یہ برابر ہے۔ نبی علیہ السلام ابن حبان کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صورت ہو سکتی ہے، الا رجل عفر وجهہ فی التراب، ایک بندہ میدان جہاد میں، میدان قتال میں جائے اور شہید ہو جائے۔ شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ 10 ذو الحجہ کی عبادت کرنے سے اس کا درجہ بڑھ جائے گا، ورنہ کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جس کا درجہ 10 ذو الحجہ میں ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بڑھ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے افضل عمل ہیں، کتنے فضیلت والے دن ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے۔ رمضان میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں عبادت کرنے کی، نیکیاں کمانے کی، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں، ساری عبادات ہم کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری مساجد رمضان میں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں کسی کو ان 10 دنوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو فضیلت کا تو نہیں پتہ، کوئی خاص عبادت کا اہتمام ہے ہی نہیں۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے احادیث کے تحت کہ رمضان کے دنوں سے افضل دن 10 ذو الحجہ کے، رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن 10 ذو الحجہ کے ہیں۔ ہاں البتہ
ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ترین دن عبادت کرنے کے لحاظ سے، نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے سب سے بہترین پیکج، سب سے بہترین دن وہ عشرہ ذو الحجہ کے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ایک صورت ہے رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ایک صورت ہے ایک بندہ اپنی جان بھی اپنا مال لے کر اللہ کے جہاد میں، اللہ کے راستے میں نکل جائے، مال بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے۔ اب دیکھو کتنا بڑا عمل ہے، شہادت کتنا بڑا عمل ہے، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ کوئی بھی نیکی کر لیں۔ اس لیے جس طرح ہم ماہ رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی کرنا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں صحابہ کرام خصوصاً اہتمام کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں جو پہلے 9 دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ فرض تو نہیں ہے، فرض روزے تو رمضان کے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے آپ ان 9 دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بندہ کوشش کرے کہ یہ 9 روزے پورے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 روزے رکھتے تھے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کہنی ہے۔ اور محترم بھائیو، روزہ رکھنا اگر مشکل بھی لگے، گرمی بہت ہے، کم از کم تکبیرات نہیں چھوڑنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ 10 دن اور ساتھ عید کے اور مزید 3 دن، یہ تقریباً 13 دن تکبیرات کثرت سے کہنی ہے۔ صحابہ کرام تکبیرات کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، تکبیرات کہتے تھے، بآواز بلند کہتے تھے، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے بآواز بلند بازاروں میں تکبیرات پڑھو۔ مساجد میں تو تکبیرات ہم کہتے ہی کہتے ہیں، بازار ہمارے ویران ہیں اللہ کے نام سے، مارکیٹیں ویران ہیں اللہ کے نام سے، مارکیٹوں میں، دکانوں میں اللہ کا نام تھوڑا لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام ان 10 دنوں میں مارکیٹوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا وہاں پہ جاتے، بآواز بلند خود بھی کہتے، لوگوں کو بھی حکم دیتے بآواز بلند تکبیرات کو۔ اس لیے تقریباً یہ 13 دن ہیں، ان میں خصوصاً تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی نماز کی پابندی ہے، لیکن خصوصاً ان 10 دنوں میں 5 وقت کی کم از کم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ جس طرح رمضان میں قیام اللیل ہمارا ہوتا ہے، قیام اللیل پورا سال ہے، جس طرح رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے تہجد کی نماز کا کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور اہتمام کریں، اور زیادہ نہ صحیح کو 15-20 منٹ پہلے اذان سے، فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے بندہ اٹھ جائے نا تو 2 رکعتیں کم از کم پڑھ لے۔ ان 10 دنوں میں عزم کر لیں کہ ہم نے قیام اللیل تہجد کی نماز بھی پڑھنی۔ اور محترم بھائیو، بہت بڑا پیکج ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام جو شاید ہم ضائع کر دیتے ہیں۔
ہم یہ رحمتیں برکتیں حاصل نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، پھر جس طرح رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہے، اس لیے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ، فرمایا ان 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ حکم دے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا محبوب ترین عمل ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ محترم بھائیو، آج کے دور میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے، یہ ہمارے جتنے مشکل حالات، مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی طور پر مشکل ترین دن ہے، مہنگائی بہت ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیکیج آیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو۔ جس طرح رمضان میں کوشش کی ہے، ان 10 دنوں میں کوشش کریں، ہمارا رب شاید مان جائے۔ ہمارا رب روٹھا ہوا ہے، وہ شاید ہمارے گناہوں سے اتنا نہیں روٹتا جتنا ہماری توبہ نہ کرنے سے روٹتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بڑا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور فضیلت بھی سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ درخت لگا رہا تھا، درخت جس کو کہتے ہیں شجر کاری، درخت لگانا، فرماتے ہیں میں درخت لگا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور آ کر کہا ابو ہریرہ درخت لگا رہے ہو؟ میں نے کہا جی حضور درخت لگا رہا۔ شجر کاری مہم ہمیں بھی کرنی چاہیے، درخت لگانا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری کی مہم نہ بتلاؤں، اس سے بہتر درخت لگانے کی جگہ نہ بتلاؤں، اس سے بہتر درخت لگانے کا عمل نہ بتلاؤں؟ میں جی حضور ضرور بتلائیں۔ اس سے بہترین شجر کاری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری طرف سے جنت کے اندر درخت لگانا اللہ کا کام ہے۔ جنت کی زمین زرخیز ہے، درخت ہم نے لگانے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جتنی بار سبحان اللہ پڑھتے جائیں گے اتنے درخت لگتے جائیں گے۔ اور محترم بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو آدمی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا 10 دنیا کے برابر سے جنت ملنی ہے، پوری دنیا ہو، اس طرح کی 10 اور ہوں، ایک جنتی کو ملنی ہے۔ درخت لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا درخت تم نے زمین سے، یہاں سبحان اللہ پڑھتے جاؤ گے وہاں تمہاری جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ اس کے بدلے جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن 9 ذو الحجہ کا ہے، جس کو کہتے ہیں عرفے کا دن، اس کی محترم بھائیوں بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا پیکج اللہ رب العزت عرفے کے دن دیتے ہیں۔ کیا امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ کے دن، 9 ذو الحجہ کے دن، 365 دن ہوتے ہیں نا، ان میں جو 9 ذو الحجہ کا ایک دن ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو سب سے زیادہ آزاد فرماتا ہے. کہ ہمیں جہنم سے آزادی نہیں چاہیے؟ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن جو آزادی مانگے گا، جو اس دن کا خیال رکھے گا. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جہنم سے آزادی کا دن 9 عرفے کا دن ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میدان عرفات والوں کو عام معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع جو میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، عام معافی کا اعلان، بشرط یہ کہ توحید والا ہو، اخلاص ہو، حرام کی کمائی نہ کرتا ہو. فرمایا عام معافی کا اعلان ہے. جو حرام کی کمائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس کو معاف نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ورنہ فرمایا عام معافی کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن 9 تاریخ کو اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا انسانوں کو پیدا نہ کرنا، فتنہ فساد کریں گے، دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. تو جس دن عید ہے، عید سے ایک دن پہلے بہت بڑا دن ہے یوم عرفہ کا دن، بہت بڑا دن ہے. اپنے رب کو منانا ہے اس دن، اور خصوصاً اس دن روزہ رکھنا ہے. روزے کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ، جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ، ثواب کی نیت سے جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال پچھلے، 1 سال آئندہ آنے والے 2 سال کے گناہ ایک دن روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں. اتنا بڑا دن ہے عرفے کا دن. اور انشاءاللہ ارادہ کریں ہم نے 1 دن کا یہ روزہ رکھنا ہے، کم از کم 1 روزہ تو رکھنا ہے. اور یہ دن ہمارے عید سے 1 دن پہلے، بعض لوگ جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس دن بھی آپ رکھ لیں، آپ 2 روزے رکھ لیں، لیکن کم از کم عید سے 1 دن پہلے کا روزہ ہم نے ضرور رکھنا ہے تاکہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. پھر اس سے آگے آتا ہے 10 ذو الحجہ کا دن، 10واں دن. محترم بھائیوں 10واں دن بھی بڑا فضیلت والا دن ہے، بڑا ہی فضیلت والا دن ہے. اور اس دن ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ویسے تو پچھلے جمعے کے اندر قربانی کا مقصد، فلسفہ قربانی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ قربانی کا اصل مقصد تو پیچھے ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ ہے اصل قربانی. تو بڑا محترم بھائیوں 10ویں دن جو سب سے بڑا کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے وہ ہے قربانی کرنا. اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا پیغمبر قربانی کرنی ہے. نبی علیہ السلام مدینہ گئے ہجرت کر کے، آپ نے ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سنین 10 سال رہے، یضحی کل سنہ، آپ نے ہر سال قربانی کی. آدمی کو قربانی کرنی ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ قربانی ضرور کرے. پھر ایک حدیث میں آیا ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، یہ جو دن ہے نا 10 تاریخ کا دن، فرمایا اس دن 2 کام کرنے ہوتے ہیں. اس دن کا آغاز نصلیہ، نماز عید سے کرنا ہے. عید کی نماز پڑھنی ہے،
ثم نرجع، پھر اپنے گھروں میں جانا ہے، فننحر، پھر کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اپنے گھروں میں گیا، قربانی کی، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا اس نے میری سنت کو پا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، استطاعت ہے، طاقت ہے، قربانی نہیں کرتا، گویا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے جو قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ محترم بھائیوں، یہاں پر قربانی کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی محنت سے قربانی کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، محنت ہے نا، محنت سے کمائی ہوتی ہے، اتنی محنت سے پیسہ لگاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، محنت سے قربانی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دین کی معلومات ہوتی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات پتہ نہیں ہوتی، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جس سے قربانی ہماری ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ آپ 50,000 لگائیں، 1 لاکھ لگائیں، سنت کے مطابق قربانی نہ کریں، قربانی کا تو ثواب بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے چند ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اگر ہم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو سامنے رکھ کر قربانی کریں گے، یقیناً ہماری قربانی قبول ہوگی۔ سب سے پہلی اور بنیادی تو چیز ہے قربانی کرنے، ویسے ہر بندے کے لیے، لیکن قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے توحید۔ سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں نا، تو ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، توحید کا اقرار کرنا ہے۔ توحید کا اقرار بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ ویسے ایک کلیہ بتانے لگا، قربانی کے علاوہ بھی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی نیکی ہو، 3 شرطوں سے عمل بندے کا قبول ہوتا ہے۔ اگر 3 شرطیں نہ پائی جائیں، بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور وہ تینوں شرطیں یہاں بھی قربانی کے اندر بھی موجود ہیں۔ پہلی توحید، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر توحید کے ساتھ آپ اخلاص کو شامل کر لیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں اللہ کو بھی شامل کر لیا، کسی اور کو بھی شامل کر لیا، نہیں، کوئی اور نہیں، ریاکاری شامل کر لی۔ ریاکاری اخلاص کے منافی ہے۔ آپ 1 لاکھ کی قربانی کریں اور ذہن میں یہ ہو کہ محلے میں میرا نام اونچا ہو جائے، قربانی کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ آپ جتنی بھی قربانیاں کریں، بڑی کریں، چھوٹی کریں، مہنگی کریں، سستی کریں، کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر کرنی ہے۔ اور تیسری شرط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ نبوی مہر جب تک کسی عمل پہ نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے میں نے 6 فرض نمازیں پڑھنی ہیں، ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ بندہ کہے نہیں میں نے 6 پڑھنی ہے، تو صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ سنت کی مہر نہیں ہے۔ سنت کی مہر ہونا ضروری ہے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے جن چیزوں کی پابندیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہیں، وہ ہم نے ضرور لگانی ہے۔ قربانی، اگر چند ضروری باتیں مختصر بیان کرتا ہوں، گھر میں سارے افراد اکٹھے رہ رہے ہوں،
تو سارے افراد کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ باپ بھی رہتا ہے، بیٹے بھی رہتے ہیں، اگرچہ بیٹے شادی شدہ ہے، اگر باپ کے پاس الگ استطاعت ہے، بیٹے کے پاس الگ استطاعت ہے، دونوں اپنی قربانیاں کریں۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک ہی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کرتے تھے یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، وہ ایک ہی قربانی کرنے والے کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی تھی اور پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، ایک ہی بکری قربان کرتے تھے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ تو اگر الگ الگ طاقت ہے الگ الگ کر لیں، الگ الگ نہیں، ایک ہی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور نیت پورے گھر والوں کی طرف سے کریں، اللہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی قبول کر لے گا۔ بکری چھوٹا جو جانور ہوتا ہے، دمبا بکری ہے، دمبا ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ اگر گائے ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ ہے اس میں 10 حصے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ کم بھی اگر کوئی بندہ 2 بندے مل کر گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک بندہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں، اگر کوئی بندہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر کا بندہ ہے اس نے گائے لے لی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نیت کا فرق ہے نا، یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ میرے فلاں بیٹے کا، ایک حصہ میری بیوی کا، ایک حصہ فلاں بیٹے کا، ایک حصہ فلاں بیٹے کا، یہ نیت کر لیتے ہیں۔ محترم بھائی، اس نیت سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ پوری قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے، تو سب کو ساتھ ساتھ قربانیوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی نے اکیلے نے قربانی کرنی ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے پوری قربانی کریں، آپ ایک ایک کی نیت کریں گے ایک ایک ثواب ملے گا، پورے گھر والوں کی نیت کریں گے سب کو ساتھ ساتھ قربانیوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہتر نیت کون سی ہوئی؟ پورے گھر والوں کو آپ شامل کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جانور لیتا ہے، اس کا جانور مر جائے، اس کا جانور گم ہو جائے، اس کے جانور میں عیب پڑ جائے، چور چوری کر کے لے جائیں، اگر تو محترم بھائیوں کی استطاعت ہو، طاقت ہو، نیا جانور لے لیں۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو پھر بیچارہ وہ انہیں لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اسے نیا جانور جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، وہ سارا جانور ہی حلال ہے۔ بعض لوگوں نے حصے رکھ لیے ہوتے ہیں، فلاں حصہ حرام ہے، فلاں حلال ہے۔ جانور کا کوئی بھی حصہ حرام نہیں ہے، صرف ایک حصہ حرام ہے، وہ دم مسفوح ہے۔ جب آپ گلے پر چھری چلاتے ہیں نا، اس وقت جو خون نکلتا ہے نا، وہ دم مسفوح ہوتا ہے، وہ حرام، باقی پورا جانور ہی حلال ہے۔ کسی حصے کو کھانے کو دل آپ کا کرتا ہے نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا مزاج ہے، حرام نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ کسی کا سری کھانے کو نہیں دل کرتا تو وہ نہ کھائے، اوجری کھانے کو نہیں دل کرتا وہ نہ کھائے، لیکن حرام کوئی چیز نہیں ہے، پورا جانور جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، چند نبی علیہ السلام نے عیب بتلائے ہیں۔ جب آپ جانور قربانی کا خریدنے جاؤ نا تو چند عیبوں کو آپ نے ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، وہ عیب نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور 2 دانتوں والا، مسنہ کے الفاظ ہیں، فرمایا 2 دانتوں والا جانور خریدنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں ملتا، بات کا دھیان سے سن لیں، اگر کسی کو نہیں ملتا تو فرمایا پھر وہ کیا کرے، فَتَسْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، پھر وہ 1 سال کا جزع کر لے، بھیڑ 1 سال کی۔ اب قربانی کا موسم ہے، ماشاءاللہ ہمارے جتنے وپاری ہیں نا آج کل بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ جو 6 مہینے کا اور یہ بھی لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر جزع کا الفاظ ہے، آپ لغت عرب اٹھا کے دیکھ لیں، جزع کہتے ہیں 1 سال کے بھیڑ کے بچے کو، جس کی عمر 8 مہینے ہے، 9 مہینے ہے، 10 مہینے، وہ نہیں لگے گا۔
1 سال کا لگے گا، اور وہ بھی اس صورت میں لگے گا جب دوندا نہ ملتا ہو۔ لیکن اگر دوندا میسر ہے، منڈی میں موجود ہے، پھر یہ 1 سال کا بھیڑ پکا کھیرا نہیں لگے گا۔ اس لیے 2 دانتوں والا۔ بعض بیچنے والے جانور کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، جانور کے دانت خود ہی توڑ دیتے ہیں، اور جانور کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا ثواب آپ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو جس کے دانت خود بخود ٹوٹ جائیں ہوں، اور پھر نبی علیہ السلام نے دانت کہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اس کی عمر 3 سال ہو گئی ہے۔ 3 سال حدیث میں عمر نہیں ہے، عمر 2 سال ہو، 2.5 سال ہو، 3 سال ہو، جب تک اس کے دانت ٹوٹ کے 2 دانتوں والا مسنہ نہیں ہوا، قربانی پر نہیں لگے گا۔ تو حدیث میں عمر نہیں ہے، مسنہ ہے۔ مسنہ ہو گیا، دانت اس کے 2 آگے ہیں، ٹوٹ کر نئے، وہ قربانی پر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اس طرح ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے 4 عیب بیان کیے، فرمایا کانا جانور، لنگڑا جانور، لولا جانور، کمزور جانور، ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو، بیمار جانور، یہ قربانی پہ نہیں لگتے، اچھی طرح چیک کر لینا ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہو وہ جانور بھی قربانی پر نہیں لگتا، سینگ بھی چیک کر لینا۔ ہاں بعض اوقات تھوڑا بہت سینگ اوپر والے حصے سے وہ جانور دیواروں پہ گھساتے رہتے ہیں، وہ اگر گھسا ہوا ہو تو وہ لگ جائے گا، لیکن جڑ سے اکھاڑا ہوا سینگ ہی آدھا ٹوٹا ہوا ہے وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا، سینگ ٹوٹا جانور نہیں لگے گا۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کان کے متعلق فرمایا کان آگے سے خراب ہو، چیرا ہوا ہو، پیچھے سے چیرا ہوا ہو، چوڑائی میں چیرا ہوا ہو، کان کے اندر گول سوراخ ہو، جانور پر قربانی پر جانور نہیں لگے گا، کان بھی اچھی طرح چیک کر لیں۔ تو آپ اتنی محنت سے اتنے پیسے لگا کر جانور خریدیں اور آپ کو یہ وپاری یا بیچنے والا ایسی فضول باتیں سنا کے، ایسے سارے مفتی بنے ہوتے ہیں اور یہ بھی لگ جاتا ہے، یہ انہوں نے تو اپنا جانور بیچنا ہوتا ہے، انہیں کیا غرض ہے؟ اس لیے آپ نے خریدنا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، تو ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، یہ عیب سارے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جانور خریدنا ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، لنگڑا، لولا، کانا، کمزور، بیمار، سینگ کٹا ہوا اور کان آگے سے چیرا ہوا، پیچھے سے چیرا ہوا، اوپر سے نیچے سے چوڑائی میں گول سوراخ، یہ عیب ہیں، یہ جانور قربانی پر نہیں لگیں گے، اور جانور کا 2 دانتا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر جانور خریدنا ہے اور پھر اس جانور کی سنت کے مطابق قربانی کرنی ہے، تو یقیناً ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، 2 باتیں ہیں، ایک تو ہمارا یہ کولر ماشاءاللہ چل رہا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اس پر ہمارا 1,12,000 روپیہ خرچہ ہے، اور جو اکٹھے ہوئے ہیں نا وہ ابھی 1 لاکھ بھی پورا نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ابھی یہ تھوڑے سے ہمارے اخراجات ہیں، بقایا جات ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ 10-15 ہزار روپیہ ہم نے اس کا دینا ہے، تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سے درخواست ہے کہ ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق ضرور اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاید آج شام کو چاند نظر آ جائے، اگر چاند نظر آ گیا اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، جانور لیا نہیں لیا یہ ایک بات کی بات ہے، قربانی کا جس نے ارادہ کیا ہوا ہے، فرمایا وہ اپنے بال، اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، جسم کا کوئی بھی حصے کا، کسی بھی حصے کا کوئی بھی بال نہیں اتارے گا اور نہ اپنے ناخن کاٹے گا۔ اس لیے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، جس کے پاس طاقت ہے،
یہ مغرب سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس وقت موجود ہے. اگر کسی نے اپنے ناخن کاٹنے ہیں وہ کاٹ لے، بال ہے وہ صاف کر لے، بال کٹوانے ہیں وہ کٹوا لے. اور یہ صرف بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے جس نے قربانی کرنی ہے اس پر پابندی باقی نہیں. محترم بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ پابندی سارے گھر والوں کی طرف سے پابندی ہے، کسی ایک بندے کے لیے پابندی نہیں ہے، پورے گھر والے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابی رسول ہیں، سنت کے بڑے پابند تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے بال کاٹ رہی. ابن عمر رضی اللہ عنہ، اب وہ بچے کے کاٹ رہی ہے، اپنے نہیں یا کسی بڑے کے نہیں، بچے کے کاٹ رہی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو رک جاتی، ان 10 دنوں میں نہ کاٹتی تو تیرے لیے کیا ہونا تھا؟ بہتر ہونا تھا. آپ بالکل جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، ان کے آپ کاٹ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو بڑے بچے ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، عزیزوں کا جو گھر کے پورے افراد ہیں، گھر میں رہنے والے ہیں، ان سب کی طرف سے چونکہ قربانی ہوتی ہے تو ان سب کی طرف سے یہ پابندی بھی عائد ہے کہ وہ یہ بال اور ناخن نہ کاٹے. ہاں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطابق فرمایا تھا، فرمایا لوگ اپنی اپنی قربانیاں کریں اور وہ لوگ اپنے بال ناخن کاٹ لیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا ثواب جو ہے وہ عطا کر دے گا. تو یہ آج شاید چاند نظر آ جائے، اس لیے جس نے اپنے بال ناخن کاٹنے ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یہ کام جو ہے وہ کر لے. ان الحمد للہ، ان الحمد